أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صلوات محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو اہل البیت علیہم السلام کے سائے میں مقام عطا فرمائے. جن مرحومین کے لیے اور مرحوم کے لیے آج کے اس مجلس عزا کا، مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے، ان مرحومین کو بھی اور آپ سب کے مرحومین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برزخ کی نعمتوں سے فیض یاب فرمائے اور برزخ کی مشکلات سے انہیں نجات عطا فرمائے. ان تمام مرحومین اور مؤمنین و مؤمنات کی غفران اور ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. سب مل کر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آلہ. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات کے درمیان جس مخلوق کو محور اور مرکز بنا کر اس کی حاجتوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے باقی تمام عالم کو خلق فرمایا ہے، وہ محور اور مرکز مخلوق انسان ہے. یعنی اس عالم میں جو کچھ بھی ہے وہ انسان کے لیے ہے، انسان اس عالم کے لیے نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت قیمتی چیز ہے. یہ سارا عالم مل کر انسان کی قیمت کی برابری نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کو اس انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے خلق فرمایا ہے. اگر یہ انسان اتنا قیمتی ہے تو اس قیمتی انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ اللہ نے اس انسان کو کیوں خلق کیا؟
یعنی سارے عالم کو خلق کیا اس انسان کے لیے. اس انسان کو اللہ نے کیوں خلق کیا؟ اس انسان کو اللہ نے ترقی کر کے عروج کی طرف جا کر پستیوں سے نکل کر بلندیوں کی طرف سفر میں وہ ساری نعمتیں جو اس کو اللہ نے عطا کی ہیں ان نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچنے کے لیے خلق کیا ہے جو مقام انسانی ہے. دوسرے لفظوں میں انسان اللہ کے لیے خلق ہوا ہے اور عالم انسان کے لیے خلق ہوا ہے. اب اگر یہ انسان اللہ کے لیے خلق ہوا ہے تو پھر اس کو اس مادی دنیا میں آ کر اپنی اس قیمت کو نہیں بھولنا چاہیے. لیکن انسان بھول جاتا ہے. چونکہ بھول جاتا ہے اس لیے اس کو اس بھول سے نکالنے اور اس کو ہمیشہ اس یاد میں رکھنے کے لیے اللہ انبیاء کو بھی بھیجتا ہے اور کتابیں بھی نازل کرتا ہے تاکہ وہ اس انسان کو یاد دلاتے رہیں کہ تم وہ نہیں ہو جو نظر آ رہے ہو. تم اپنی قیمت پہچانو. تمہاری قیمت 2 وقت کی روٹی نہیں ہے, تمہاری قیمت ایک گھر نہیں ہے, تمہاری قیمت ایک اچھی گاڑی نہیں ہے, تمہاری قیمت زندگی کی کچھ سہولتیں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن ان کی زندگی کا مقصد اور ان کی تخلیق کا مقصد تم ہو, تمہارا مقصد وہ نہیں ہے. یہ ہمیں بتانے کے لیے انبیاء آئے. جب انبیاء ان تعلیمات کے ساتھ آتے ہیں تو پھر انسان کو اس کا مقام بھی بتاتے ہیں. وہ مقام کیا ہے؟ چونکہ انسان کی زندگی کے اندر, اسی زندگی میں جس میں ہم ہیں, اس میں دونوں پہلو ہیں, ناسوتی اور پست پہلو بھی اور ملکوتی اور آسمانی پہلو بھی. دونوں پہلو کو اللہ نے اس انسان کے اندر جمع کر کے وہ جو حیوانی پہلو ہے, ناسوتی پہلو ہے, پستیوں والا پہلو ہے, اس پر آسمانی پہلو کو غلبہ دینے کے لیے اس کی عقل کو جگایا ہے. اور یہ عقل کو جگانے کا نتیجہ ہے کہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ پستی ہے, یہ بلندی ہے, فیصلہ خود کر لو. عقل ہے, فیصلہ خود کر لو. اس لیے آپ دیکھتے ہیں ایک عام نارمل آدمی اپنی روٹین کی زندگی میں اگر کوئی رستے میں اس کو روک لے, گن پوائنٹ پر روک لے اور اسے کہ جو جیب میں موبائل ہے وہ مجھے دے دو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا, وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ گولی کھاتا ہے یا موبائل دے دیتا ہے؟ موبائل دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اپنی قیمت کا پتہ ہے. موبائل بعد میں آ جائے گا لیکن زندگی بعد میں دوبارہ نہیں آئے گی, اس لیے وہ موبائل دے دے گا. پیسے مانگ لے وہ بھی دے دے گا. اور اگر کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا کہ نہیں تمہارے گھر کے کاغذات میرے نام کر دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا, وہ گھر بھی دے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گھر, موبائل, گاڑی, جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, لہذا وہ آسانی سے دے دے. جان بچ جانے پر سجدے شکر بھی کرے گا. چلو جان بچ گئی, اب اگر جان بچ گئی تو یہ چیزیں پھر آ جائیں گی, کوئی بات نہیں. لیکن وہی انسان جب ناموس کی باری آتی ہے تو اگر اس کی ناموس کی طرف کوئی نجس آنکھوں سے دیکھے اور وہاں پر اس کے سامنے 2 رستے ہوں, اپنی ناموس بچانے اور اپنی جان بچانے کا, تو وہ کس رستے کا انتخاب کرتا ہے؟ وہ ناموس بچائے گا. کیوں؟ اس کی عقل کہتی ہے کہ ناموس بچانا جان بچانے سے زیادہ اہم ہے. ایسے ہی اب ناموس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ناموس ہے جو جنس کے اعتبار سے انسان سے ریلیٹڈ رشتوں کے حوالے سے موجود ہے, اور دوسرا وہ ناموس ہے جس کو ناموس دین اور ناموس خدا کہا جاتا ہے. تو جہاں ناموس جنس اور اپنی
اپنی ذات اور قبیلے کی ناموس کا مسئلہ ہو، ہر انسان کہتا ہے جان دو لیکن اس کو بچاؤ، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو وہاں پر پھر انسان سوچتا نہیں ہے۔ ائمہ اہل البیت نے بھی اور انبیاء اعظام نے بھی جو ہمارے سامنے مثالیں قائم کی ہیں وہ یہ ہے کہ تمام دنیا لٹ جائے کوئی بات نہیں، جان چلی جائے کوئی بات نہیں، مال چلا جائے کوئی بات نہیں، قید برداشت کرنی پڑ جائے کوئی بات نہیں، ہر چیز لٹ جائے کوئی بات نہیں، لیکن ناموس خدا اور ناموس دین کو بچنا چاہیے۔ اس لیے آپ تمام انبیاء کی زندگی میں اس اصول کو کار فرما دیکھتے ہیں۔ انبیاء بھی اسی لیے آتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھا سکیں کہ سب سے قیمتی ترین چیز تمہارا دین ہے۔ دین ہے تو سب کچھ ہے، دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی خاک کے مقابلے میں اس پورے عالم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ایسا ہے یا اگر ہمیں کہا جائے یہ سارا عالم تمہارا حسین چھوڑ دو تو ہم کیا کریں گے؟ حسین کو پکڑیں گے، سارے عالم کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہی حسین ابن علی جب انتخاب پر آئے ہیں کہ اپنی جان دینی ہے اور دین کو بچانا ہے یا دین کو چھوڑنا ہے اور اپنی جان بچانی ہے، تو امام حسین کیا کرتے نظر آتے ہیں؟ وہ دین کو بچاتے نظر آتے ہیں، چاہے اس دین کو بچانے کی قیمت کے طور پر اپنی جان دینی پڑے اور اپنی ناموس کو جیلوں میں، زندانوں میں، اسارتوں میں دیکھنا پڑے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یہ ساری چیزیں قبول، لیکن دین کی نابودی اور دین کی تباہی قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دین وہ قیمتی ترین اثاثہ ہے کہ جس کے مقابلے میں نبی بھی اپنی جان دینے کو تیار نظر آتے ہیں اور اہل نبی بھی اپنی جان دینے کو تیار نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی اب وہ دین کیا ہے؟ دین وہ اصول، وہ ضابطے اور ان اصولوں اور ضوابط کا عملی میدان میں اپنے پریکٹیکل لائف کے ذریعے سے اظہار ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق ذہن سے ہے، جن کو ہم عقائد کہتے ہیں، اور کچھ کا تعلق ہے آپ کے بدن کے اعمال سے جن کو آپ افعال کہتے ہیں۔ کچھ عقائد اور کچھ افعال، ان افعال کی حفاظت بھی ناموس دین کی حفاظت ہے اور ان عقائد کی حفاظت بھی ناموس دین کی حفاظت ہے۔ لہذا آپ کو جب دین دعوت دیتا ہے، مجھے جب دین دعوت دیتا ہے تو ان دونوں چیزوں کی حفاظت کی دعوت دیتا ہے، دونوں چیزوں کی۔ اب اگر انسان ان دو چیزوں کی حفاظت کر سکے، اپنے افکار اور عقائد کی اور اپنے اعمال اور افعال کی، تو نتیجتاً وہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے اور اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جس مقام کو دیکھ کر فرشتے اعتراف کرتے ہیں کہ بارگاہ یہ جو تو نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، واقعی ہم نے اس انسان کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا، آج دیکھا اور تسلیم کر لیا کہ یہ انسان سب سے برتر ہے۔ فرشتے وہاں پر اعتراف کرتے ہیں، وہیں پر اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو اس طرح کی خصوصیات کا حامل اور اس طرح کے پوٹینشل کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی میں آپ ملے سے انسان اگر دیکھیں تو ہمارے اندر یہ پوٹینشل موجود ہے، یہ استعداد موجود ہے۔ انبیاء اور ائمہ کا کام یہ ہے کہ اس استعداد کو، اس پوٹینشل کو، ان خصوصیات کو رگڑ لگا کر، سیکل دے کر نور میں تبدیل کریں اور ہمیں مادی کثافتوں سے نکال کر نورانی انسان بنا دیں۔ تو ہمیں اگر کہا گیا کہ انبیاء کی پیروی کرو، ائمہ کی پیروی کرو، تو اس کی وجہ یہی ہے، ورنہ ہماری پیروی سے، ہماری عبادتوں سے، ہماری نمازوں سے، ہمارے کسی اور فعل سے نہ خدا کو کوئی فائدہ ہے اور نہ خدا کے انبیاء کو کوئی فائدہ ہے۔ ہمارے اعمال سے
رسول اللہ کو کیا ملنا ہے؟ ہمارے اعمال سے اہل البیت کو کیا ملنا ہے؟ ہمارے سجدوں سے اللہ کو کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کثافتوں سے نکلیں، ہم گندگی سے نکلیں۔ ہمارے گندگی سے نکلنے کے نتیجے میں فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ان کو نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہم اس کی تخلیق ہے اس لیے اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میری تخلیق نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ لہذا انسان میں جو پوٹینشل ہے، جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ قرآن کی آیات دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی انسان کے بارے میں 2 طرح کی آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک وہ آیات ہے جس میں اس انسان کی سب سے زیادہ مذمت کی گئی ہے، سب سے زیادہ۔ اس کو ظلوم کہا گیا، اس کو جاہل کہا گیا، اس کو جہول کہا گیا، اس کو نادان کہا گیا، اس کو سرکش کہا گیا۔ جتنی مہذب گالیاں ہو سکتی تھی اللہ نے مہذب گالیاں۔ لیکن دوسری طرف اسی انسان کے بارے میں اللہ پھر ایک جگہ یہ فرماتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھ لو کہ میں کتنا عظیم خالق ہوں، کتنا بہترین خالق ہوں کہ میری تخلیق کا شاہکار یہ انسان ہے، جبکہ باقی ساری مخلوقات بھی تو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ لیکن ان کا حوالہ اللہ نے نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اس لیے احسن الخالقین ہوں کہ میں نے اتنے خوبصورت پہاڑ پیدا کیے، اتنے خوبصورت جانور پیدا کیے، اتنے خوبصورت جنگلات پیدا کیے، ایسے فرشتے پیدا کیے۔ وہاں پر نہیں کہا، انسان کے بارے میں کہا۔ یہ دیکھ لو میرے احسن الخالقین ہونے کی دلیل یہ انسان ہے جو اتنا اعلیٰ ہے۔ ادھر سے وہ انسان کا تصور اور ادھر سے یہ انسان کا تصور۔ اب ان 2 تصورات کے درمیان ایک وہ والا انسان جس کو ظلوم، جہول، ناشکرا، سرکش، نافرمان، گناہگار، عصیانگر، مغرور اور نہ جانے کیا کیا کہا اللہ نے، اور دوسری طرف اپنی خلقت کا شاہکار قرار دے کر ایک درمیان میں لائن کھینچ دی، اور لائن کھینچنے کے بعد اب فرمایا کہ تمہیں میں نے عقل دی ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر آنا ہے۔ اختیار اب انسان کیا، لیکن صرف اختیار نہیں، اس اختیار کے ساتھ اللہ نے انسان کو اپنے ان حیوانی خصوصیات پر غلبہ پا کر انسانی خصوصیات کے بل بوتے پر کمال تک پہنچنے کے لیے ہاتھ پکڑنے کا ذریعہ بھی بھیجا، اور وہ ہے نبی کریم اور آل نبی علیہ السلام۔ اس لیے اللہ نے جب نبی کو بھیجا یا باقی ائمہ کو بھیجا تو وہاں پر اللہ کا لحن تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے باقی انبیاء کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء آئے، لیکن 1,24,000 میں سے آخری نبی کی شان اور ہے اور 1,23,999 کی شان اور ہے۔ لہذا جب آخری نبی کی بات آتی ہے تو اللہ کہتا ہے تم لوگوں کے لیے، تم انسانوں کے لیے، صرف تم نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے۔ لیکن تمام مخلوقات میں تم مرکز ہو، تم محور ہو، تم بنیاد ہو، تم وہ محور ہو جس کے گرد باقی تمام مخلوقات کی گردش ہوتی ہے، یعنی تم مرکز ہو، تمہاری وجہ سے باقی ساری مخلوقات ہیں۔ اب یہ جو تم مرکز خلقت ہو، تم پر اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی جس ہستی کو تمہارا ہاتھ تھامنے کے لیے میں نے بھیجا ہے وہ ہستی کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ جس کو میں نے تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کتنے خوش قسمت ہیں وہ انسان جن کو نبی رحمت کی صورت میں ملے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی رحمت، اور وہ بھی اللہ کی رحمت۔ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ رحمت کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ رحمت کو رحم سے قرار دیتے ہیں۔ ارے
ہے میم۔ رحم عام طور پر آپ اپنی اصطلاح میں، اپنے گھروں میں، اپنے بازاروں میں، فیملی میں استعمال کرتے ہیں، ماں بڑی رحم دل ہے، باپ بڑا شفیق ہے، رحم دل ہے۔ کس کو آپ رحم دل کہتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر کسی اور کے لیے درد ہو۔ سب سے زیادہ رحم دل ترین رشتہ کون سا ہے؟ کون سا ہے؟ ماں کا۔ کیوں ہے ماں کا رشتہ رحم دل کیوں ہے؟ صاحب رحمت رشتہ کیوں ہے ماں کا؟ اس لیے کہ ماں اپنے بچے کو، یعنی اپنی اولاد کو، اس کی خطاؤں کے باوجود، اس کی نافرمانی کے باوجود، اس کے ادھر ادھر چلے جانے کے باوجود، ماں اور باپ سے انحراف کے باوجود، ماں اس کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت بھی پورا کرتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اسے نافرمانی کیا ہے، وقتی طور پر ناراض ضرور ہوگی، لیکن جب اپنے بچے کی کوئی ضرورت دیکھے گی تو جو اس ماں کے بس میں ہے وہ ضرورت ضرور پورا کرے گی، اور اس کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے بعد اطمینان سے بیٹھے گی۔ اس لیے آپ اس ماں کو کیا کہتے ہیں؟ رحم دل۔ اب اگر کوئی بچہ روئے اور ماں اس روتے ہوئے بچے کی طرف خیال ہی نہ کرے، جائے اپنا کام کرے، تو آپ دیکھنے والے فوراً کیا کہتے ہیں؟ ماں لگتا ہے رحم نہیں ہے اس میں۔ آپ یہی کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں۔ تو اس کا مطلب ہے رحم کا ایک معنی یہ ہے کہ راحم، رحم کرنے والا، اس مرحوم رحم پانے والے کی ہر ضرورت پوری کرے، تو اس وقت یہ راحم اپنے حقیقی معنی میں صاحب رحمت بنتا ہے۔ جیسے ماں ہے، ماں چونکہ اپنے بچے کی ہر ضرورت پورا کرتی ہے اس کی خطاؤں کے باوجود، نافرمانی کے باوجود، اس لیے ماں رحم دل کہلاتی ہے، ماں صاحب رحمت کہلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم اور اہل البیت کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ صاحب رحمت، یہ صاحب رحمت، چونکہ جب سے میں نے اس موضوع پر ذرا پڑھا، غور کیا، تو واقعی حقیقت یہ ہے کہ بڑے اسرار کھلے خود مجھ پر۔ ذرا توجہ دیں اس بات پر۔ جب ہم کہتے ہیں نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ہم اس کے عمق تک نہیں پہنچ پاتے کہ اس رحمتاً للعالمین کا کیا مطلب ہے۔ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ کیا یہ رحمتاً للعالمین کا مطلب نبی کریم کا رحم دل ہونا ہے یا کوئی اور مطلب ہے، نہیں سمجھ پاتے۔ پھر دوسری طرف یہ بھی ہماری آنکھوں سے بات اوجھل رہتی ہے کہ رحمتاً للعالمین کا مطلب صرف نبی کریم کا رحمتاً للعالمین ہونا نہیں ہے، بلکہ نبی کے بعد وہ اولیاء جن کا تعین نبی نے فرمایا ہے، وہ محدود تعداد ہے، معین تعداد ہے، وہ بھی اسی رحمت کا مظہر ہے جس رحمت کا مظہر نبی پاک ہے، جس رحمت کا مظہر نبی پاک ہے۔ نبی کریم معراج پر تشریف لے گئے، واپس آئے، حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے وہاں پر کیا کچھ کیا، کیا دیکھا، کیا گفتگو ہوئی؟ تو آپ نے بیان فرمایا، اس کے بعد کہا کہ آج ایک نئی بات یہ ہوئی کہ اللہ نے مجھے ابوالقاسم کہہ کر مخاطب کیا۔ ابوالقاسم، یہ جو ابوالقاسم ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو قاسم کا نام، عربی اس طرح کے لحاظ سے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، جب صلوات بھیجیں تو سب بھیجیں اور مل کر اونچی آواز سے بھیجیں۔ اب ایک اور گزارش کرو، جب صلوات بھیجیں تو اپنے وقت کے اس امام کو جو اس وقت ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ یہ فیض ہے اس کو نہ بھولیں۔ جب بھیجیں صلوات تو وعجل فرجہم کے ساتھ بھیجیں، اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں
صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ نبی کریم جب معراج سے تشریف لائے تو آپ کو ابوالقاسم کہا گیا، ابوالقاسم کا مطلب کیا ہے؟ امام نے جواب اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ابوالقاسم کا مطلب ہے قاسم کے ابا، قاسم کے والد، چونکہ آپ کے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ صحابی بڑا ذہین فطین تھا، عرض کیا کہ یا اپنا رسول اللہ، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ قاسم کا ابا یا قاسم کے والد، اس کا معنی بنتا ہے، ترجمہ بنتا ہے، لیکن میں اس کا سر اور اس کا راز جاننا چاہتا ہوں، یعنی اس کا باطن، وہ باطن کیا ہے؟ امام مسکرائے، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ علی قاسم ہے یا نہیں؟ عرض کیا ہاں ہے۔ کیوں؟ علی قسیم النار والجنہ، علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرتے ہیں، جنتیوں میں جنت اور جہنمیوں میں جہنم۔ تو قاسم علی بھی ہے، اولاد علی بھی ہے۔ نبی کریم ابوالقاسم ہے، اس لیے کہ نبی کو اللہ نے اس پورے عالم میں اور اس عالم میں بھی تمام مخلوقات کو ان کی ہر ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری سونپ دیا ہے۔ یعنی اللہ کا رسول اس عالم میں بھی اور اس عالم میں بھی تمام مخلوقات کی ضرورتیں ان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اس لیے مقسم رحمت خدا رسول کریم ہے، اس لیے ان کو کہا گیا ابوالقاسم۔ اب ذرا غور کیجیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ انسان کی مخلوقات کی ضرورتیں اس تک پہنچانا، اس کا مطلب ہے رحم کرنا۔ اس پر ذرا غور کریں، تھوڑا سا مزید آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ سلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء 99 ہیں، ایسا ہی ہے۔ ان 99 اسماء میں سے ہر اسم خود اللہ کا اسم نہیں ہے، اللہ کا اسم صرف اللہ ہے، اس میں ذات، لیکن وہ جو باقی 99 اسماء ہیں وہ ان صفات کے اسماء ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں موجود ہیں، اور اللہ کی صفات بھی عین ذات ہے۔ اس لیے اگر اللہ قدرت رکھتا ہے تو اس کا نام قادر ہے، اللہ اگر خلق کرتا ہے تو اس کا نام خالق ہے، اللہ اگر دیکھتا ہے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کرتا ہے تو اس کا نام بصیر ہے، اللہ اگر سنتا ہے اور سننے کی صلاحیت دیتا ہے تو اس لیے یہ صفت اللہ میں ہے، اس لیے اس کا نام سمیع ہے۔ اللہ اگر جانتا ہے اور علم تقسیم کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خصوصیت کی طرف جس نام کے ذریعے سے اشارہ ہوگا وہ کیا ہے؟ علیم۔ جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں 99، ان صفات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ صفات اللہ کی کسی خاص خصوصیت کی طرف اشارہ ہے، جس خصوصیت کی بنیاد پر وہ اپنی تمام مخلوقات کو عطا کرتا ہے، تمام مخلوقات۔ لیکن اب یہاں پر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات یا صفاتی نام 99 ہیں، لیکن ان 99 میں سے 97 صفات وہ ہیں جن کی برگشت 2 صفات کی طرف ہوتی ہے، اور وہ 2 صفات کون سی ہیں؟ رحمان اور رحیم، رحمان اور رحیم۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ یہاں پر بسم اللہ القاسم الجبار کیوں نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ العلی العظیم کیوں نہیں پڑھتے؟ بسم اللہ السمیع البصیر کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ ان 2 ناموں کا کیوں حوالہ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ باقی تمام ناموں کی برگشت ان 2 ناموں کی طرف ہے۔ ان 2 ناموں کی طرف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ صاحب رحمت نہ ہو تو پھر اس کو نہ خلق کرنے کی ضرورت ہے نہ رزق دینے کی ضرورت ہے، چونکہ وہ صاحب
ہے اس لیے دوسروں کو دیتا ہے. چونکہ وہ صاحب رحمت ہے اس لیے خلق کرتا ہے. ورنہ وہ خالق ہے، ٹھیک ہے مجھے خلق کرے یا نہ کرے وہ خالق ہے. رازق ہے، مجھے دے یا نہ دے وہ رازق ہے. تو مجھے دینے پر وہ پابند کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب دو نام آ گئے، رحمان اور رحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہاں پر بھی آپ اس کی رحمانی صفت کا حوالہ دیتے ہیں. بسم اللہ میں بھی آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رحمان کیا ہے اور رحیم کیا ہے؟ دونوں کا منبع، ماخذ، مصدر وہی رحمت ہے. تو پھر رحمان الگ کیوں ہے، رحیم الگ کیوں ہے؟ کیوں ہے دونوں الگ الگ؟ اس لیے کہ جب وہ رحمان ہے تو وہ مانگے اور بن مانگے سب کو دیتا ہے. کوئی مانگے یا نہ مانگے، کوئی اس کا منکر ہو یا مقر ہو، کوئی موحد ہو یا مشرک ہو، کوئی اس کا دشمن ہو یا دوست ہو، اگر اس کی خلقت ہے تو اس خلقت تک وہ جو کچھ بھی دیتا ہے وہ اس صفت رحمانیت کی وجہ سے دیتا ہے، چونکہ وہ رحمان ہے. اس لیے کہتے ہیں رحمان فی الدنیا و فی الآخرہ، دونوں میں. لیکن رحمان فی الدنیا ہے، آخرت کے لیے کوئی اور اصطلاح ہے. وہ اصطلاح کیا ہے؟ وہ ہے رحیم. یہ جو رحمان ہے یہ عام ہے اور رحیم خاص ہے. رحمان سب کے لیے ہے، جس کو بھی دیتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ جو رحمت ہے، رحمت اگر وہ اپنی مخلوقات میں تقسیم نہ کرے تو مخلوقات آگے بڑھ ہی نہ سکے. یہ جو آپ جب یہاں سے اترتے ہیں تو بڑی احتیاط سے اترتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیوں احتیاط سے اترتے ہیں؟ اس لیے کہیں گر نہ جائیں، یہی وجہ ہے. تو گرنے کا خوف کیوں ہے؟ گرے تو کیا ہوگا؟ ٹانگ ٹوٹے گی، سر ٹوٹے گا، آدمی مر جائے گا. تو مرنے کا خوف کیا ہے؟ کیوں ہے؟ خود سے محبت ہے. اس لیے چونکہ خود سے محبت ہے اس لیے اپنے آپ کو بچانا میری زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے. اس لیے میں جب اترنا چاہوں گا تو بڑی احتیاط کروں گا. تو یہ جو خود سے محبت ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے اپنی رحمت میں سے ایک ذرہ دیا ہے. وہ رحمت باعث بنتی ہے کہ اس کی وجہ سے میں کھاتا ہوں، اس کی وجہ سے میں چلتا ہوں، اس کی وجہ سے میں اپنی حفاظت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہوں، اس کی وجہ سے کسی کو عطا کرتا ہوں. یعنی جو کچھ بھی میری زندگی میں میرے ارادے کے اندر موجود ہے، غیر ارادی جو بھی میرے ارادوں کے اندر موجود ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا مظہر ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے. اب ذرا غور کیجیے، اس میں کوئی کافر اور مسلمان فرق ہے؟ نہیں، کافر بھی اسی طرح سے ہے، مسلمان بھی اسی طرح سے ہے. یہ جو اللہ کی عطا ہے یہ سب کے لیے ہے، لیکن وہ جو اس کی رحیمیت کی صفت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ صرف ان کے لیے ہے جو اس رحمت خاصہ کے حقدار ہیں، جو رحمت خاصہ اس رحیمیت کے دائرے میں ہے. یہ جو رحیمیت کا دائرہ ہے یہ محدود ہے، رحمانیت کا دائرہ وسیع ہے. رحیمیت کے دائرے میں ان کو عطا کیا جاتا ہے جو پہچانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں. رحمانیت کے دائرے میں ہر مخلوق آتی ہے، ہر مخلوق، اس لیے سب کو عطا ہوتا ہے. لہذا جب رحیمیت کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیں، اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبودیت کی توفیق دی ہے تو اس کی وجہ وہی رحیمیت ہے. اگر آپ کو نبی کریم کی محبت اور عشق کا تحفہ دیا ہے تو یہ اس کی وہی رحیمیت ہے.
یہ جو آپ کے اندر درد بھر دیا ہے کربلا کا، تو اس درد کی وجہ کیا ہے؟ وہی رحیمیت ہے۔ اس لیے یہ ساری کی ساری نعمتیں اس رحیمیت اور رحمت خاصہ کے دائرے میں آتی ہیں۔ اس لیے یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے خاص بندے ہوں، خاص بندے۔ اس لیے ہم جب ماہ رجب میں دعا پڑھتے ہیں، سب کو یاد ہے، آگے ماہ رجب آئے گا تو آپ سب پڑھیں گے، یا من ارجوہ لکل خیر وآمن صحتہ عند کل شر۔ آگے آپ کیا کہتے ہیں؟ یا من یعطی من سألہ، اے وہ ہستی جو اس کو عطا کرتا ہے جس نے اس سے مانگا، ویا من یعطی من لم یسألہ، اے وہ اللہ جو اس کو بھی عطا کرتا ہے جو نہیں مانگتا۔ جو مانگتا ہے اور جو نہیں مانگتا، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک کو رحیمیت کی وجہ سے اور ایک کو رحمانیت کی وجہ سے۔ اور وہ جو نہیں مانگتا اس کو بھی تو عطا کرتا ہے، تو وہ کیوں عطا کرتا ہے؟ تحننا منہ ورحمہ، چونکہ تو صاحب رحمت ہے اس لیے اس کو عطا کرتا ہے، اس کو دیتا ہے۔ تو میں تیری رحمانیت کے دائرے میں بھی آتا ہوں اور تیری رحیمیت کے دائرے میں بھی آتا ہوں۔ مخلوق ہونے کے اعتبار سے تیرے رحمانیت کے دائرے میں، اور تیرا مقرب ہونے کے ناطے، موحد ہونے کے ناطے، تیرا تابعدار ہونے کے ناطے، تجھ پر ایمان لانے والے کی حیثیت سے میں اس خاص رحمت کے اندر بھی شامل ہوں۔ اب ذرا آگے اسی پر ذرا غور کریں۔ یہ جو رحیمیت اور رحمانیت کا اظہار ہے اللہ کی طرف سے، نبی کو اس کا مظہر بنایا گیا ہے، اہل البیت کو اس کا مظہر بنایا گیا ہے۔ اہل البیت کو میں بار بار کیوں کہتا ہوں؟ روایت بہار میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی، غالباً 8ویں جلد میں، اور عیون اخبار رضا میں بھی امام رضا علیہ السلام سے جو روایات منقول ہیں وہاں پر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے ہیں، اللہ کے 100 حصے اللہ کی رحمت کے موجود ہیں۔ ان 100 میں سے رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک حصہ اللہ نے ابتدا سے لے کر انتہا تک تمام مخلوقات کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک حصہ، صرف ایک حصہ۔ اس ایک حصے کی وسعت کتنی ہے، عمق اور گہرائی کتنی ہے؟ پہلی مخلوق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب آدم میں کچھ بھی نہ تھا تب سے لے کر اس وقت تک جب سب کچھ ختم ہو جائے گا، سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور تمام مخلوقات مر جائیں گی، تمام انسان جانور جتنی بھی ہیں سب کے سب مر جائیں گے، اس وقت تک اس سے پہلے جنم لینے والی تمام مخلوقات کو وہ ذرہ ضرور ملے گا رحمت کا، جو اس 1% رحمت کا ذرہ ہے تمام مخلوقات کو۔ اب مخلوقات کتنی ہیں؟ مخلوقات کی کوئی تعداد ہے؟ نہیں، بالکل بھی کوئی تعداد نہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اس دنیا کے بارے میں یہیں پر ایک روایت بھی عرض کر دوں، صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ مجھے لگتا ہے بات سمیٹنے میں تھوڑی سی دیر لگے گی، پریشان تو نہیں ہوں گے؟ جو لوگ پریشان نہیں ہوتے وہ ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں۔ رسول کریم کی رحلت کے بعد امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کیا کہ یہ اپنا رسول یا امیر المومنین، رسول اللہ کی صفات اور خصوصیات ذرا مجھے بیان کر کے سنا دیں۔ اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ میرے ایک سوال کا جواب ہے۔ عرض کیا جی پوچھیے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ اللہ نے اس عالم میں کتنی نعمتیں رکھی ہوئی ہیں؟ اس نے تھوڑی دیر سوچا، چونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا، سنا ہوا تھا، سوچا ہوا تھا، سمجھا ہوا تھا جس حد تک اس کی گنجائش تھی، تو اس نے جواباً کہا کہ یا امیر المومنین، اس دنیا میں موجود اللہ کی نعمتوں کو میں گننے سے قاصر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے قرآن نے کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا
تحصوها، اگر تم ساری زندگی لگا دو اس دنیا میں تمام نعمتوں کو گننے پر تم گن نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا اچھا اس دنیا میں اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو گننا صرف گننا ممکن نہیں ہے. کہاں ممکن نہیں ہے؟ کہا اس دنیا کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان متاع دنیا قلیل، اس دنیا کی متاع بہت قلیل اور کم ہے. وہ جو قلیل متاع ہے، کم متاع ہے اس دنیا میں، اس کو تو گننے سے تم قاصر ہو. تم جاننا چاہتے ہو اس ہستی کی صفات کو، اس ہستی کی خصوصیات کو جن کے بارے میں قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، جن کا خلق، جن کے اخلاق، جن کی صفات اور جن کے اندر موجود وہ خصوصیات اتنی عظیم ہیں. تو وہ جو قلیل دنیا میں موجود نعمتیں ہیں ان کو تم گن نہیں سکتے، تو اس عظیم مجموعی صفات کو کیسے تم اس کا احاطہ کر سکتے ہو؟ وہ نبی جو انک لعلی خلق عظیم کے اس مرتبے پر فائز ہیں، اس نبی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے اس دنیا اور اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا ہے. اب اس دنیا میں جو رحمت ہے، رحمت کو آپ سمجھیے اسی ضمن میں ابھی جو روایت بیان ہو رہی ہے کہ تمام مخلوقات کے درمیان جو ذرہ تقسیم ہوتا ہے اس ذرے کا نتیجہ آپ دیکھیں. ایک ماں کے اندر رحم ہے، اس ماں کے اندر موجود رحمت کا نتیجہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور کی طرف، رستے میں خاتون کو دیکھا، بچہ اس کے بغل میں، اور پہاڑ پر چڑھ رہی ہے، اس طرف غالباً آبادی میں اس کا گھر ہے، تو کراس کر کے جانا ہے گھر کی طرف. تو وہ اوپر چڑھ رہی ہے، کبھی گرتی ہے کبھی اٹھتی ہے، لیکن جب کبھی گرتی ہے اپنے آپ کو نہیں بچاتی لیکن بچے کو بچا لیتی ہے. خود زخمی ہوتی ہے لیکن بچے کو چوٹ نہیں لگنے دیتی. حضرت موسیٰ نے یہ سارا منظر دیکھا، مسکرائے، اللہ سے عرض کیا باللہ میں نے اس ماں میں تیری رحمت کا ذرہ اور پرتو اور جلوہ دیکھا اور اس نے مجھے متاثر کیا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ رحمت کا ذرہ اور جلوہ اس ماں میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ ذرا وہ رحمت اپنی اس سے اٹھا لے. اللہ نے سن لی، رحمت اس سے اٹھا لی. اب خاتون نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، خاتون نے اپنے بچے کو زمین پر چھوڑا، رکھا اور فوراً بھدکتے بھدکتے تیزی کے ساتھ اوپر چڑھتی چلی گئی. اب بوجھ نہیں تھا، بچہ ادھر اس پہاڑ، سنگلاخ پہاڑ میں پتھروں کے اوپر بیٹھا ماں کو جاتا ہوا دیکھتا ہے اور روتا چلا جاتا ہے، چیختا چلا جاتا ہے. ماں پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہی، مسلسل جا رہی ہو. بچہ ادھر رو رو کے ہلکان ہو گیا اور اس کے رونے کی شدت دیکھ کر حضرت موسیٰ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. فوراً عرض کیا باللہ تو وہ رحمت کا ذرہ اس ماں کو واپس کر دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اب کیا ہوگا. رحمت کا وہ ذرہ واپس آ گیا. جیسے ہی وہ ذرہ واپس آیا اس ماں نے پیچھے، اس کے کان میں بچے کی آواز آئی، فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا. اب بہت آگے جا چکی ہے لیکن اب تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہی ہے، ٹھوکر لگتی ہے، گرتی ہے، اٹھتی ہے، اسی تیزی سے بھاگتی ہے، بچے کے پاس آتی ہے، بچے کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے اور پھر سینے سے لگا کر چومنا شروع کرتی ہے اور رونا شروع کر دیتی ہے کہ میرا بچہ اتنی دیر روتا رہا اور میں بچے سے غافل رہی. حضرت موسیٰ نے جب یہ منظر دیکھا تو کیا کہا ہوگا اللہ سے کہ اللہ یہ تیری کیسی رحمت ہے کہ اس کا ایک ذرہ اس ماں کو تیری رحمت کا مظہر بنا دے. اس ماں یہ جو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، آپ کے درمیان جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، یہ جو بوڑھے بزرگ ہیں یہ ساری عمر محنت کرتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، پیسے کماتے ہیں. کیا کرتے ہیں اس پیسے کا؟ بچوں کے لیے کھانا لے کے آتے ہیں، بیوی کے لیے اس کی ضرورتیں لے کے آتے ہیں، گھر کا خرچہ دیتے ہیں، بجلی کا بل دیتے ہیں، فلان کرتے ہیں. یہ سارا خرچہ وہ پورا کرتے ہیں صبح سے شام تک کی اپنی محنت کے ذریعے سے. کیوں کرتے ہیں؟
اپنی الگ زندگی گزار کر عیش کیوں نہیں کرتے؟ ان بچوں پر، بیوی پر، بھائیوں پر، بہنوں پر، ارد گرد کے لوگوں پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ کیا ان سے کوئی توقع ہوتی ہے؟ نہیں. وہ جو رحمت کا ذرہ انسان کے اندر ہے، وہ ذرہ اس کو مجبور کر رہا ہے کہ تم نے اکیلے نہیں جینا، ان سب کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. وہ ذرہ. اب ذرا یہاں سے سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عالم میں موجود تمام مخلوقات میں ایک حصہ تقسیم کیا ہے. ہمارے ایک استاد تھے، ہم نے ان سے بہت کچھ سنا، پڑھا، سیکھا. عارف آدمی وفات پا گئے. ایک دن انہوں نے اپنے درس میں کہا کہ میں گاؤں گیا تھا، گاؤں میں باغ میں چلا گیا، کھیت میں گندم کا کھیت تھا، فصل تیار تھی. میں کھیت کے کنارے بیٹھا گندم کے خوشے دیکھ رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی آئی، آ کے گندم کے خوشے پہ بیٹھ گئی، اور پھر گندم کا ایک تیار دانہ اس خوشے میں سے اس نے اٹھایا، اپنے اس میں لیا پنجوں میں، اور لے کے وہ شہد کی مکھی چلی گئی. میں سوچتا رہا کہ اس مکھی کو گندم سے کیا لینا، وہ تو رس چوس دیا. کچھ دیر بعد میں نے دیکھا وہ پھر آئی، پھر دوبارہ ایک اور دانہ گندم کا لے کر چلی گئی. تیسری دفعہ آئی، پھر لے کے چلی گئی. تو میں نے کہا اس میں کوئی راز ہے. خود عارف مسلک آدمی تھے، بڑے پہنچے ہوئے آدمی تھے، تو اس لیے اس کی ان کی توجہ بھی اسی معنوی پہلو کی طرف گئی. کہنے لگے میں نے غور کرنا شروع کیا کہ اب آئے تو میں ذرا غور کروں مسئلہ کیا ہے. دوبارہ دیکھا وہی مکھی دوبارہ آئی، شہد کی مکھی. دوبارہ ایک دانہ گندم کا اٹھایا اور اڑی. تو کہتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑا دیکھوں کہ یہ کہاں جاتی ہے. میں نے دیکھا سامنے جو کھیت کے بالکل کنارے پہ دیوار تھی، اس دیوار میں اوپر ایک سوراخ تھا. یہ گئی ادھر سوراخ میں، جیسے یہ وہاں پر پہنچی اندر سے ایک کبوتر کا بچہ نکل آیا یا کبوتر. میں نے دیکھا اس کی آنکھیں نابینا تھی، اس کبوتر کی آنکھیں نابینا تھی. یہ شہد کی مکھی گندم کا دانہ لے کر وہاں پر گئی. جیسے ہی قریب گئی اس کبوتر نے اپنا چونچ کھولا، اس نے وہ گندم کا دانہ اس کے منہ پہ رکھا اور واپس آ گئی. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی وہی رحمت ہے. پرندوں میں بھی ہے، درندوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، تمام مخلوقات میں ہے. اب سوال ہوا یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حصہ اس پورے عالم میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک حصہ، اور اس ایک حصے کی وجہ سے ایک ماں اس حد تک اپنے بچے پر وارے جاتی ہے، اپنے آپ کو نچھاور کرتی ہے. تو اللہ نے باقی 99 حصے کیا کیے، اس کا کیا ہے، مصرف کیا ہے؟ فرمایا وہ مجھے اور میری اہل البیت کو اللہ نے عطا کیا ہے. ہم ان 99 حصے رحمت کا اس دنیا اور آخرت میں مظہر ہے، اور اللہ کی جتنی بھی مخلوقات کو کچھ ملتا ہے وہ اسی ذریعے سے ملتا ہے کہ ہم اس کا ذریعہ ہیں اور ہم اس کا راستہ. اب ذرا سوچئے، آئیے اسی آیت کی طرف، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو اس پس دنیا سے اٹھا کر اس اعلیٰ ترین مقام تک پہنچانے کے لیے جہاں اس کے عقائد کی تطہیر کی، وہیں پر اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنے پاک اور طاہر ایسے نمائندوں کو بھیجا جو سراپا رحمت ہے اللہ کے اس مخلوق کے درمیان. سراپا نبی کریم بھی اور نبی کے آل بھی. اس لیے اس دنیا میں آنے کے بعد اگر کسی کو نبی اور ان کی آل مل جائے تو اس سے زیادہ خوش قسمت اور کوئی نہیں ہے، کوئی اس سے زیادہ خوش قسمت نہیں ہے. اب ذرا سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں عطا کیا ہے اس پر کبھی ہم نے سوچا نہیں. یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ بن مانگے بھی وہ دیتا ہے، مانگنے والوں کو بھی دیتا ہے. میں نے ایک جگہ یہ سوال کیا لوگوں سے، بتاؤ بھائی تم لوگوں کی اپنی زندگی میں، یعنی آپ سب مل کے اگر لسٹ بنا لیں، لسٹ کہ اللہ سے کون کون سی چیزیں آج تک ہم نے مانگی ہیں، جو چیزیں ہم نے مانگی ہیں ان کی ذرا لسٹ بنا لیں.
کتنی بنے گی آپ کے خیال میں؟ لسٹ میں کتنی چیزیں آئیں گی؟ بہت زیادہ آ جائے گا، 20 25 30 چیزیں ہوں گی، بہت زیادہ آ جائے گا، اس سے زیادہ کی لسٹ نہیں بن سکتی۔ آپ نے کیا مانگا ہوگا؟ روزی کی فراوانی، آپ نے کیا مانگا ہوگا؟ بچے، آپ نے کیا مانگا ہوگا؟ جائیداد، زمین، آپ نے کیا مانگا ہوگا؟ حج کی سعادت، آپ نے کیا مانگا ہوگا؟ زیارت کربلا۔ عام طور پر ہم جو کچھ مانگتے ہیں وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور کبھی ہو سکتا ہے اپنے بچوں کی کامیابی کی دعا مانگے، پہلے جوان ہوگا پہلے بیوی مانگے گا، بعد میں بچے مانگے گا، بعد میں بچوں کی تعلیم میں کامیابی مانگے گا، جب وہ تعلیم میں کامیاب ہوں گے تو ان کے نوکری مانگے گا، نوکری آ جائے تو پھر دعا کرے گا خدایا اس کو ایک اچھی بیوی بھی دے دے، پھر ان کے بچے۔ وہی سرکل ہے، وہی سرکل ہے۔ یعنی انسان اگر اپنی چیزوں کو دیکھ لے کہ میں نے اللہ سے جو چیزیں مانگی ہیں ان کی لسٹ کتنی ہے، تو میرے خیال میں 30 سے زیادہ نہیں بڑھتی، 30 کے اندر ہی اندر ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ 10 سے زیادہ چیزیں مانگتے بھی نہیں، اتنی بڑی تعداد نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ہم جو چیزیں مانگتے ہیں ان کی تعداد ہے 10 20 30، لیکن جو ہماری ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس کی لسٹ بنائی ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا تھی جو ہمیں بن مانگے اللہ نے دی ہے؟ کبھی ہم نے اس پر سوچا ہے؟ کیا آپ نے اپنی آنکھوں کا نور اللہ سے مانگ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے قوت گویائی اللہ سے مانگ کر لیا ہے؟ کیا آپ نے سوچنے کی صلاحیت اللہ سے مانگ کر لیا؟ کیا آپ نے دل کی دھڑکن اللہ سے مانگ کر لیا؟ کیا آپ نے یہ جو آپ کو زندگی ملی ہے یہ اللہ سے مانگ کر لیا؟ کون سی ایسی چیز ہے آپ کی پوری پیدائش سے لے کر موت تک میں جو آپ نے مانگ کر لی ہو؟ کوئی بھی چیز نہیں۔ حتیٰ آپ آئے اپنی مرضی سے نہیں، مانگ کر نہیں آئے، اللہ نے عطا کیا، بن مانگے عطا کیا ہے۔ اب یہ جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے اس پر ذرا غور کر لیں چند لمحوں کے لیے۔ انسان کو سوچنا چاہیے، اس لیے احادیث میں تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ۔ بعض اوقات انسان جب ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے تو اس کے سوچنے کے نتیجے میں اس کے لیے دنیا کے نئے دریچے کھلتے ہیں، معرفت کے نئے دریچے کھلتے ہیں۔ تو اس لیے وہ بندہ جو سوچے سمجھے بغیر 70 سال عبادت کرے، اس کی نسبت یہ جو شخص ہے جس نے ایک لمحہ سوچا، اس کے ایک لمحہ سوچنے کا ثواب اس کی 70 سالہ عبادت سے بڑھ کر آئے۔ اس لیے علم کی محافل کی قدر و قیمت ہے عبادت کی محافل کے مقابلے میں۔ اس لیے عبادات کی محافل کی تعریف ہے لیکن مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب علم کی محفل ہے، مطلوب معرفت کی محفل ہے۔ میں نے حدیث ایک نکالی تھی، بڑی زبردست قسم کی حدیث، اب میں وہ اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی۔ جب کسی نے آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک جنازہ ہے تو وہاں پر جنازے میں باقی لوگ بھی ہیں، آپ نے خود فرمایا ہے کہ تشییع جنازہ میں، جنازے کو کندھا دینے میں یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے، یہ ثواب ہے۔ اب میرے سامنے صورتحال ایسی ہے کہ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ موجود ہیں، قبرستان پہنچانے کے لیے لوگ موجود ہیں، تدفین کے لیے لوگ موجود ہیں، لیکن دوسری طرف ایک علم کی محفل ہے، معرفت کی محفل ہے۔ میں اس کا انتخاب کروں یا اس کا انتخاب کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ ثواب کا کام ہے لیکن تم جاؤ علم کی محفل میں۔ وہ کیوں؟ فرمایا کہ جب تم علم کی محفل میں جاؤ گے تو علم کی محفل میں تمہاری شرکت اس طرح کے 1000 تشییع جنازہ پر فوقیت رکھتی ہے، 1000 تشییع جنازہ پر۔ اس کے بعد آپ نے اتباع نہیں کیا، حدیث میرے پاس موجود ہے حوالے کے ساتھ، اس کے بعد اتباع نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ جو علم کی محفل میں جانا ہے جہاں سے تمہیں معرفت ملے، وہاں پر اگر تم چلے جاؤ تو وہاں پر جانے کا جو ثواب ہے عند اللہ وہ 1000 نافلہ حج سے بڑھ کر ہے، 1000 نافلہ جہاد سے بڑھ کر ہے، 1000 نافلہ صدقات سے بڑھ کر ہے۔ ایک پوری تفصیل ہے کہ کن کن اعمال سے بڑھ کر وہ محفل ہے جہاں پر تمہیں معرفت ملے، جہاں پر تمہیں معرفت ملے، جہاں پر تمہیں
اللہ کے دین کی شناخت ملے. جب شناخت ملے تو انسان کی عبودیت کی کیفیت بدل جاتی ہے. اب ذرا سوچئے، آئیے اسی موضوع پر وہ جو چند جملے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمیں اس وقت جو کچھ ملا ہوا ہے، کبھی ہم نے اس پر سوچا؟ ابھی جو ہمارے پاس زندگی ہے، ہم تو ایسے سوچتے ہیں جیسے ہم نے مارکیٹ جا کر 5 من 10 من گندم خرید لیا ہے، گھر میں گندم موجود ہے، جب تک وہ گندم ختم ہوتا ہے ہم بالکل بے فکر ہیں بھائی ہمارے پاس روٹی کا سامان موجود ہے. زندگی کو بھی ہم اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ اللہ نے 50 60 70 سال کی جو زندگی دی ہے یہ تو ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جتنی بھی زندگی ہے، اس زندگی کے ایک ایک دن میں جو چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہر پل ہمیں عطا ہو رہی ہیں. اگر ایک پل کے لیے ہماری وہ ضرورت رک جائے تو اس ایک پل کے نتیجے میں ہم ختم ہو گئے اور ہماری زندگی ختم ہو گئی. اس ایک پل کے نتیجے. آپ کی جیبوں میں موبائل ہے، موبائل آپ کا کب کام کرتا ہے؟ جب سگنل ہو. سگنل کب آتے ہیں؟ جب آپ اس ایریا میں ہو جہاں پر آپ کا کنیکشن اس موبائل کے سینٹر اور مرکز سے قائم رہے. تو کہیں پر آپ اگر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پر سگنل نہ ہو، کیا ہوتا ہے؟ سگنل ڈراپ ہو جاتا ہے. ڈراپ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ منقطع ہو گئے. اب جب آپ منقطع ہو گئے تو آپ کے موبائل کے وجود کا فلسفہ باقی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، ختم ہو گیا. کیونکہ اس کا جو مقصد تھا وہ آپ کو کنیکٹ کرنا تھا، جوڑنا تھا، وہ ختم ہو گیا. انسان کی زندگی میں ابھی اسی موقع پر ذرا سوچ لیں، یہ جو آپ سوئی کی ٹک ٹک دیکھتے ہیں ہر سیکنڈ میں، ٹک 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 ایک سیکنڈ، اس کا جو مائکرو سیکنڈ ہے، اس مائکرو سیکنڈ کے لیے اگر میرے ذہن میں میرے دماغ کی جو شریانیں ہیں، ان شریانوں میں وہ شریانیں جن کو میری یہ آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اگر کسی ایک شریان میں جس کو میری آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی، اتنی باریک ہے، عدسے سے دیکھنا پڑتا ہے، خوردبین سے دیکھنا پڑتا ہے، اگر اس شریان میں جو خون کا قطرہ گزر رہا ہے وہ وہیں پر اگر رک جائے تو نتیجہ کیا ہے؟ میرا پورا جسم پیرالائز ہو جاتا ہے اور میں فالج زدہ ہو جاتا ہوں. کتنی دیر کی بات ہے؟ مائکرو سیکنڈ. میری زندگی کی سانس کا تعلق میرے دل کی دھڑکن سے ہے. اگر ایک مائکرو سیکنڈ کے لیے دھڑکن رک جائے تو میرا جسم بے جان ہو. ہر پل ادھر سے اس فیض کو مجھ تک پہنچنا ہے تاکہ میں زندہ رہوں. ہر پل میں محتاج ہوں اور ضرورت مند ہوں، ہر پل. اب سمجھ آئی کہ رحمتاً للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ اس دنیا میں میری زندگی کی ہر ضرورت، ہر پل، ہر سیکنڈ اور ہر مائکرو سیکنڈ میں اگر اوپر سے مجھ تک پہنچ رہی ہے ہر ضرورت، تو اس ضرورت کو مجھ تک پہنچانے کا ذریعہ محمد اور آل محمد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یزیدیت، محمد و آل محمد براتر صلوات. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر پل اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہر پل. اور وہ ہر پل ہمیں دے رہا ہے، اور اللہ نے اس لیے نبی کو رحمتاً للعالمین کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس رحمت کا اظہار ہے. چونکہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہو یا نہ ہو ہماری ضرورت ہے، ہم مانگیں یا نہ مانگیں، چونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں اللہ سے ہر پل مانگی تو نہیں ہے، لیکن وہ دے رہا ہے. اگر دے رہا ہے، ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، تو جس ہستی کے ذریعے سے کر رہا ہے اس ہستی کو اللہ نے کہا کہ تمہاری ضرورتیں ادھر سے پوری ہو رہی ہیں، اس لیے کہ یہ ہستی وہ ہے جو اس دنیا میں بھی رحمت ہے، اس دنیا میں بھی رحمت ہے. جس کو اس طرح کی رحمتیں ملی ہوں وہ اگر شعور کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہے تو کتنی بڑی تبدیلی آئے گی اس کی زندگی میں.
شعور کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ اب جب انسان میں یہ ادراک پیدا ہو جائے کہ میری زندگی کا ہر پل کسی اور کے ہاتھ میں ہے، ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو کیا میں اپنا ایک پل بھی ضائع کروں گا؟ وہاں خرچ کروں گا جہاں پر اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ جو اللہ نے 24 گھنٹے میں دیے، میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ عالم، چونکہ مجلس ترہیم ہے اس لیے میں اس طرف آ رہا ہوں، وہ جو عالم ہے جہاں پر آپ نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جانا ہے، جوان نے بھی جانا ہے، بوڑھے نے بھی جانا ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا بوڑھا دیر سے جائے گا یا بوڑھا جلدی جائے گا، جوان دیر سے جائے گا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ آپ نے شاید وہ فگرز اگر دیکھے ہو تو دنیا میں اکثر مرنے والے جوانوں اکثر، اس کا مطلب یہ ہے کہ جوانی اور بڑھاپا معیار نہیں ہے، وقت معین ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو وقت معین ہے اور میں نے جانا ہے وہاں پر، تو وہاں پر مجھے کیا ملنا ہے؟ وہاں پر مجھے کیا ملنا ہے؟ جو اس جن مرحومین کے لیے آپ نے آج کی اس مجلس کا انعقاد کیا، آج یا کل یا گزشتہ کل جب بھی وہ اس دنیا سے گئے تو اس سے پہلے وہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں تھے۔ ہمارے آبا اجداد جتنے بھی لوگ دنیا سے گئے وہ ہمارے درمیان میں تھے۔ جس طرح سے آج ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کیا ابھی ہم سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے رات تک ہم اس دنیا میں نہ ہو سکتا ہے رات کو ہم زمین کے نیچے ہوں؟ کیا ہم سوچتے ہیں یہ بات؟ نہیں سوچتے۔ کیوں نہیں سوچتے؟ اس لیے کہ موت کو ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے تصور کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ لیکن لکھوا کے تو ہم بھی لے کے نہیں آئے۔ کب آئے؟ اب جب وہاں پر وہ جو زندگی کا آغاز ہے، تو وہ جو پہلا لمحہ ہے، اس لمحے سے لے کر تا قیام قیامت، یہ جو مراحل ہیں، ان مراحل کا جتنا انسان سوچتا ہے، ادھر اس کی زندگی اتنی زیادہ آسان ہو جاتی ہے۔ ادھر کی زندگی جتنا ادھر کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتا ہے، ادھر کی زندگی کو وہ اپنے لیے مشکل بناتا ہے۔ یہ جو ہم صبح سے شام تک دنیا کی تلاش میں ہو، اچھے کی تلاش میں، بہتر کی تلاش میں، بہتر سے بہتر کی تلاش میں، سائیکل والا موٹر سائیکل کے پیچھے، موٹر سائیکل والا کار کے پیچھے، کار والا مرسڈیز کے پیچھے، مرسڈیز والا V8 کے پیچھے، وہ جہاز کے پیچھے، جھونپڑی والا گھر کے پیچھے، گھر والا محل کے پیچھے، وہ جو کلرک ہے وہ گریڈ اوپر کرنے کے چکر میں، اور جس کے پاس 17واں گریڈ ہے وہ 21ویں گریڈ تک پہنچنے کے چکر میں، ہر بندہ اگلی اس منزل کی تلاش میں ہے، لیکن وہ جو اگلی منزل ہے اس کا اتنا محدود ہے جو اسی چند سالہ زندگی کے لیے ہے، اس کے بعد کا سوچتا ہی نہیں۔ جبکہ گریڈ کو اگر بڑھانا ہے تو وہاں بڑھاؤ جہاں پر لمٹ کوئی نہیں ہے، انلیمیٹڈ ہے۔ یہاں پر تو لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ کمپنی ہے، یہ زندگی لمیٹڈ ہے۔ کتنے دنوں کی ہے کوئی نہیں پتا، کتنے سالوں کی ہے کوئی نہیں پتا، کتنے ہفتوں کی ہے کوئی نہیں پتا، جانا سب نے۔ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے 80 سال کا شاید کوئی نہ ہو۔ تو ذرا تصور کریں 80 سال پہلے آپ میں سے کوئی تھا؟ نہیں۔ 80 سال بعد آپ میں سے کوئی ہوگا؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو کتنی دیر کے لیے ہے یہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا کتنی دیر کے لیے۔ قبرستانوں میں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر کے لیے یہ لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن جو لوگ چلے گئے ان کو شاید جانے سے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اچانک یہ جو بلاوا ہے یہ میرا آ سکتا ہے، ہمارا بھی اسی طرح سے۔ اب وہاں پر کون سی چیز کام آتی ہے؟ اس وقت بڑے اچھے بچے ہوں گے، بڑے اچھے وارث ہوں گے جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے مجلس رکھی، مرحومین کے لیے اثار ثواب کیا، مرحومین کے لیے قرآن خوانی کی، مرحومین کے لیے صدقات دیے، مرحومین کے لیے کارہائے خیر انجام دیے، بڑے اچھے وارث ہوں گے۔ لیکن کتنے لوگوں کو ایسے اچھے وارث ملتے ہیں؟ بہت سارے لوگ تو میں نے ابھی کل پرسوں میں نے ایک انٹرویو سنا ایک ادارے کے سربراہ کا، کہنے لگا کہ ایک بزرگ ہمارے پاس، انہوں نے اس ادارے کو بنانے میں ہماری بڑی مدد کی، اتنا پیسہ دیا، اتنا سرمایہ لگایا،
اور ان کے پاس خود اسلام آباد کی وہ بات کر رہے تھے، اسلام آباد میں 8 جگہ بڑی بڑی کوٹھیاں ان کے پاس ہیں، 2-3 کمرشل بلڈنگز ہیں، اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ تو اس نے بوڑھے نے جب تمام کاموں سے فارغ ہو گیا تو ساری جائیداد کر دی اپنے بیٹے کے نام، ساری جائیداد۔ بیٹے نے اگلے سال بوڑھے کو لا کے اس ادارے میں داخل کروا دیا جہاں پر بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے۔ وجہ یہ بتائی کہ میں ان کا خیال نہیں رکھ سکتا، آپ لوگ بہتر رکھ سکتے ہیں، اس لیے آپ رکھ لیں۔ اب اس کے بعد پہلے وہ بتا رہا تھا کہ ہفتے میں 1 دفعہ آتا تھا، پھر 15 دن، پھر مہینہ، اس کے بعد کئی سال وہ نہیں آیا۔ ایک دن بوڑھا اسی آرزو میں مر گیا، اور جب مر گیا تو ہم نے فون کیا بچے کو، بیٹے کو، کہ بھئی تمہارے والد کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ اچھا پھر آپ دفنا دیں، قبر نمبر مجھے بتا دیں، میں فاتح کے لیے قبرستان میں چلا جاؤں گا۔ یہ ہے دنیا، یہ ہے دنیا۔ اس بوڑھے کے کام کیا آیا؟ وہ جو خود کر کے گیا، جو چھوڑ کے گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی اعتبار نہیں۔ پھر دوسری طرف ایک اور پہلو ہے، بڑا اہم پہلو ہے، جو انسان خود کرتا ہے اس کی قیمت جو بعد میں وارث کرتے ہیں اس کی نسبت 1000 گنا زیادہ ہے۔ آپ ابھی اپنے ہاتھ سے 100 روپے دیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کا وارث 1 لاکھ روپے دے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آپ کے 100 کی قیمت اس 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس لیے کہا گیا خود کر کے جاؤ، خود بے شک ایک صلوات پڑھ لو، بس کچھ نہ کرو، ایک صلوات پڑھ لو۔ بعض بزرگوں سے میں نے سنا کہنے لگے عالم برزخ میں جب بڑے بڑے اولیاء یعنی پہنچے ہوئے لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ایک صلوات پڑھنے کا اس دنیا میں جو ثواب ہے وہاں پر کتنا عظیم ہے، تو ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کہیں گے خدایا ہمیں ایک صلوات مزید پڑھنے کی اجازت دے دے۔ جواب آئے گا صلوات پڑھنے کی جگہ وہ دنیا تھی، یہاں پر تم نے فصل کاٹنا ہے، بونا نہیں ہے۔ یہی جو کرنا ہے یہیں پر کرنا ہے، اور یہ دیکھ کر کرنا ہے کہ میرے وہاں پر کاٹنا کیا ہے۔ یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے جنت جہنم، کہا جاتا ہے بھئی نیکیاں زیادہ ہوں گی تو جنت ملے گی، برائیاں زیادہ ہوں گی تو جہنم نہیں۔ بھئی اس تصور کو ذرا صاف کریں، اس کو خالی نہیں بنے، یہ سب کوئی معاملہ نہیں ہے۔ جنت بھی یہیں پر ہے، جہنم بھی یہیں پر ہے۔ جنت بھی میرے اندر ہے، جہنم بھی میرے اندر ہے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھ لیں کہ آپ نے اپنے اس وجود اور روح کے اندر کون سی صفات کو پروان چڑھایا ہے۔ اگر جنت کی صفات ہیں تو وہاں پر جنت ہے، جہنم کی صفات ہیں تو وہاں پر جہنم ہے۔ وہی ہے جو ہمارے اندر ہے۔ آپ دیکھ لیں ہانڈی میں کیا آپ نے ڈالا ہوا، گوشت ڈالا ہے گوشت نکلے گا، زہر ڈالا ہے زہر نکلے گا، مرچیں ڈالی ہیں مرچیں نکلیں گی، اور اگر آپ نے مرغی ڈالی ہے مرغی نکلے گی، جو آپ نے دیگچی میں ڈالی ہے وہی نکلے گی۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں یہی ہماری یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں یہ عقلی طور پر بھی اور حس کے حوالے سے بھی بڑا ہی قابل فہم ہے۔ ذرا سوچیں، اگر آپ کے سامنے اچانک کوئی خدا نخواستہ آپ کو تھپڑ مار دے، آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ پہلا رد عمل تو خود اپنے گال سہلانا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ سامنے دیکھیں گے کس نے مارا ہے۔ اگر وہ کوئی کمزور سا آدمی ہوگا تو آپ اس کو ایک تھپڑ کی جگہ 10 لاتیں ماریں گے، اور اگر کوئی طاقتور ہوگا، کوئی فرض کرے پولیس کا افسر ہوگا یا کوئی بدماش ہوگا جس سے آپ دبتے ہو، تو وہاں پر کیا کریں گے؟ گال سہلاتے ہوئے کہیں گے بھائی میں نے کیا کیا تھا، میرا جرم کیا تھا۔ دو الگ الگ رد عمل ہیں۔ آپ انسان وہی ہے، درد بھی وہی ہے، لیکن سامنے والے کو دیکھ کر رد عمل میں اختلاف ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر سامنے والے سے میں ڈر رہا ہوں تو میرے اندر کی حیوانیت کو میں نے کنٹرول کر لیا، اور اگر سامنے
والے کو میں نے دیکھا اس کو میں چیر پھاڑ سکتا ہوں، تو میرے اندر کا بھیڑیا بالکل کھل کر سامنے آ گیا اور اس کے ایک تھپڑ کے مقابلے میں نے اس کو 20 باتیں مار دی۔ سب کچھ میرے اندر ہے، میرے اندر ہے۔ بھیڑیا ہے تو جہنم ہے، اور اگر در گزر رہا ہے تو وہ جنت ہے۔ اگر کسی نے گالی دی، اب آپ یہاں پر نبی کریم کی سیرت دیکھیں، یہاں پر پھر آپ اہل البیت کی سیرت دیکھیں، کیا ان کو غضب نہیں ہوتا؟ ان کو غصہ نہیں آتا؟ ان کے جذبات نہیں ہوتے تھے؟ لیکن آپ اس کا اظہار نہیں دیتے۔ بدترین ستم کے مقابلے میں ان کے چہرے پر غضب نہیں، نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اندر وہ حیوانیت نہیں تھی، اندر وہ جہنم نہیں تھا۔ اندر جب آگ ہو، ابھی آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، جب غصہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، ایسے ہی کوئی بھی انسان ہو، غصہ آئے تو چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ چہرہ سرخ ہو تو اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ آدمی کو پسینہ بھی آتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھتا بھی ہے، گرم ہو جاتا ہے۔ یہ گرم ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ آگ کی۔ وہ جو اندر کی آگ ہے مادی، اس دنیا میں چہرے کی رنگت کی صورت میں باہر آ رہی ہے، اس دنیا میں شعلے کی صورت میں باہر آئے گی۔ فرق صرف اتنا ہے، یہاں پر چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، سرخ ہو رہا چہرہ، وہاں پر شعلے ہیں جو سامنے آئے گے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی ہے یہیں پر ہے، یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں اور کیا لے کر جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے اندر کی اس حیوانی طاقت کا گلا ہم نے گھونٹا ہے یا نہیں گھونٹا؟ کیا ہم نے حقیقی دین کی معرفت حاصل کی ہے یا نہیں کی؟ کیا ہم نے اللہ کو واقعی پہچانا ہے یا نہیں پہچانا؟ کیا ہم اپنے اندر فرشتے کی تربیت کر رہے ہیں یا وحشی جانور کی؟ یہ پر دیکھیں پتہ چل رہا ہے۔ ابھی ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں کہیں پر اپنی محافل پر کبھی سوچیں، دیکھ لیں کہ جب ہم 1 گھنٹہ چند دوست مل کر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر آیا اپنے جاننے والوں، عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں کی غیبتیں کرتے ہیں یا تعریفیں؟ تنقید کرتے ہیں یا تعریف؟ ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں یا ان کی شخصیت کو بڑھاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ یہی سے پتہ چل جائے گا کہ حسد ہے یا ایثار ہے۔ تو حسد وہی جہنم ہے، ایثار وہی جنت ہے۔ ہمارا یہی بیہیویئر ہمیں بتا دے گا کہ ہم یہاں پر رہتے ہوئے آیا جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ ادھر جانے سے بہت پہلے ہم بڑی آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی اپنے زندگی کے ہدف کا تعین کر کے شعوری طور پر اس سفر کا آغاز کرنا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال ذرۃ یعنی سوئی کے نوک کے برابر، ذرہ برابر۔ خیر ہے تو وہ دیکھے گا، شر ہے تو تب بھی دیکھے گا۔ وہ جو مثقال ذرۃ شرن ہے وہ مقدار میں تو مثقال ذرۃ ہے، لیکن بھگتنے میں وہ پہاڑ سے زیادہ ہے۔ آپ کے پاس 1 کھرب روپیہ پڑا ہوا ہے، 1 کھرب روپیہ، آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا محل موجود ہو، آپ کے پاس دنیا کا سب سے بڑا جہاز موجود ہو، آپ کے پاس دنیا کی ساری عیش و نوش کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہو، آپ کو ایک سوئی زور سے چبو دیا جائے تو وہ سارا مل کر اس ایک سوئی کی تکلیف کو آپ سے دور نہیں کر سکتے، آپ فوراً بل بلا اٹھیں گے۔ مثقال ذرۃ شرن، یہ جو شر ہے ذرہ برابر بھی ہے، تو انسان کی ان تمام نعمتوں کی موجودگی میں بھی انسان چیختا رہتا ہے، چلاتا رہتا ہے، بے آرام رہتا ہے، درد میں رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اس لیے نعمتیں جتنی بھی زیادہ ہوں کم ہیں، اور یہ جو نعمت ہے، یہ جو عذاب ہے، یہ جو شر ہے، کم بھی ہے تو زیادہ ہے، کم بھی ہے تو زیادہ ہے۔ آپ یہاں سے اترتے ہوئے جوتے آپ نے پہنے ہوئے ہوں، آپ کے پاؤں اور جوتے کے سول کے درمیان اگر چھوٹا سا پتھر کا ٹکڑا آ جائے، نیچے اترتے اترتے آپ لڑکھڑائیں گے کہ بھئی میرے پاؤں میں بڑا شدید درد ہے۔ وہ چھوٹے سے پتھر کے
آپ کو بے آرام کر دیا. جب تک وہ آپ نکالیں گے نہیں آپ سکون سے چل نہیں سکتے. اس لیے شر چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو بہت بڑا ہے, خیر بڑا ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ کم ہی ہے. تو اس لیے یہاں پر جو بھی ہم کرتے ہیں, جو بھی ہم بولتے ہیں, جو بھی ہم دیکھتے ہیں, جو بھی ہم سوچتے ہیں, جو بھی ہم سنتے ہیں, ذرا غور کریں کہ یہ آیا میرے لیے جہنم ہے یا میرے لیے جنت ہے. جب ہم یہ سوچیں گے تو اس کے بعد ساری زندگی بڑے ہی سکون سے ہم گزار لیں گے. چونکہ مجھے پتا ہے اگر اس گلاس میں میرے سامنے 2 گلاس ہو, دونوں میں پانی ہو, مجھے ایک بندہ کہے کہ ایک میں زہر ہے دوسرے میں زعفران کا شربت ہے, دونوں میرے پاس پڑے ہیں, مجھے نہیں معلوم کون سا میں نے پینا ہے, میں کیا کروں گا؟ پیوں گا؟ نہیں, چونکہ مجھے نہیں معلوم ان میں سے کون سا زہر ہے اور کون سا شربت ہے. شربت کو اس زہر کے خوف کی وجہ سے میں چھوڑ دوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مہلک ہے. تو اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں, اگر یہ نعمتیں ہمارے اس دنیا میں عذاب کا سبب بن سکتی ہیں تو میں کیسے اس کی طرف بڑھوں؟ کیسے بڑھوں؟ چونکہ یہ ہو سکتا ہے میرے لیے آگ ہو. اس لیے یہ یاد رکھیے, جو کچھ کرنا ہے آج کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے خود کرنا ہے, جو کچھ کرنا ہے اپنے ہاتھ سے کرنا ہے, اور جو کچھ کرنا ہے چھوٹا ہے یا بڑا اسی نے ہمارے سامنے آنا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا, قرآن کہتا ہے یوم تجد, دن آئے گا وہ جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے پائے گا ما عملت من خیر, جو کچھ اس نے خیر انجام دیا ہوگا وہی چیز اس کے سامنے ہوگی, وہی چیز. وما عملت من سوء, اور جو کچھ اس نے برائی میں انجام دیا تودو, اس کی شدید خواہش ہوگی, شدید. کیا؟ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, کاش اس برے عمل اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے کہ نہ میری آنکھ اس کو دیکھے نہ میرے کان اس کو سنے, تاکہ میں اس کے شر سے محفوظ رہوں. لیکن اب ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ تمہارے اپنے وجود کا حصہ ہے, اپنے وجود کا حصہ ہے, اپنے وجود کے حصے کو کاٹا نہیں جا سکتا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل البیت علیہم السلام کے طفیل ہماری اس دنیا کی سعادتوں میں اضافہ فرمائے. ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. آپ کا میں نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا, بہت معذرت چاہتا ہوں, میں نے گھڑی نہیں دیکھی تو ابھی دیکھی تو پتا چلا کہ نہیں آپ کا زیادہ ٹائم لے لیا. جو زیادہ ٹائم لیا اس کے لیے آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. چند جملے میں مصائب کے عرض کروں آپ کی خدمت میں, چونکہ ہماری مجالس ظاہر ہے مصائب کے بغیر, ذکر شہداء کربلا کے بغیر نامکمل ہے, اور پھر ان مجالس کی قدر و قیمت بھی اسی میں ہے کہ وہاں پر قرآن کا بھی تذکرہ ہو, اللہ کا بھی تذکرہ ہو, اہل البیت کا بھی تذکرہ ہو. اور اہل البیت کے تذکرے میں خصوصاً جب اہل البیت کی مصیبتوں کا تذکرہ ہو تو وہ مجلس ملکوتی مجلس کہلاتی ہے. اس کی بعض روایات میں نے دیکھی ہیں, روایات ہیں اور شیخ جعفر شوستری نے نقل کی ہے, فرماتے ہیں کہ جب کسی مجلس میں ذکر حسین اگر وہ مجلس پاکیزہ ہے, بانی پاکیزہ ہے, شرکا پاکیزہ ہے, مقام پاکیزہ ہے, پڑھنے والے پاکیزہ, بے شرط تیار ہوا شروع ہے. اگر ایسا ہو تو اس مجلس میں شرکت کے لیے فرشتے فوج در فوج آسمان سے زمین پر اترتے ہیں, فوج در فوج. اور جب آخری طبقہ واپس جا رہا ہوتا ہے تو اوپر سے اترنے والا طبقہ جب پوچھتا ہے مجلس, تو وہ کہتے ہیں ختم ہو گئی, تو وہ رکتے نہیں ہیں, آتے ہیں اور جہاں ذکر حسین ہو اس فضا کی دیواروں کو مس کر کے اپنے بدن سے برکت لے کر واپس جاتے ہیں. یہ شیخ جعفر شوستری نے بیان کیا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ذکر اہل البیت کی مجالس اگر پاکیزہ پیسے اور پاکیزہ نفوس کے ساتھ منعقد ہوں تو کس طرح کی ہوتی ہے.
اور پھر یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ نے ہمیں یہ توفیق دیا ہے کہ جب اہل البیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو جیسے ہی ان کا نام آتا ہے سر جھکتے ہیں اور آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ عجیب ہے نا، یہ ہر ایک کو یہ کیفیت میں میسر نہیں ہوتی، یہ صرف انہی کو ہوتی ہے جن کے دلوں پر اللہ نے خاص نظر رکھی ہوتی ہے، خاص نظر۔ حسین ابن علی جتنی عظیم ہستی ہے، حضرت عباس علمدار بھی حسین ابن علی کے بھائی ہیں، اتنی ہی عظمتوں کی حامل شخصیت۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کربلا میں 72 میں سے باقی 70 کی صورتحال ہو رہا ہے، اگرچہ ان میں فرزندان خود حسین ابن علی موجود ہیں، لیکن اللہ نے جو مقام امام حسین کو عطا کیا کربلا میں، الگ سے حضرت عباس کے تشخص کو اللہ نے برقرار رکھ کر اسی طرح کا اہتمام حضرت عباس کے لیے بھی کیا جس طرح کا اہتمام امام حسین کے لیے کیا۔ یہ جو دو حرم ہیں، یہ دو حرم اس چیز کا منہ بولتا سب۔ یہ جو حضرت عباس کا حرم ہے، میں نے بزرگوں سے سنا ہے اور احادیث میں بھی ہے کہ حضرت عباس باب الحسین ہے، حسین تک جو پہنچنا چاہتا ہے حضرت عباس کے دروازے پر جائے، جو حضرت عباس کے دروازے پر جاتا ہے وہ حسین تک پہنچتا ہے۔ یہ جو حضرت عباس کے دروازے پر جانے والا معاملہ ہے بڑا عجیب ہے۔ میں پہلی دفعہ جب گیا صدام کے آخری ادوار میں تو اس وقت ظاہر یہ رونقیں نہیں تھی، ویران تھی۔ وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے جوانوں کو دیکھا اس دور میں، آج تو خیر صورتحال ہی ہو رہا ہے، اس دور میں جب ویرانہ ہوتا تھا تو دیکھا دور دور سے جوان آتے تھے حضرت عباس کے حرم کے ارد گرد۔ اس وقت تو سارا اوپر چھت ہے، اس زمانے میں کباڑ تھا سارا، ارد گرد اگر جائیں مٹی، خاک، گندگی، یہ چھت کچھ نہیں، صرف زریح کے اوپر کا چھت تھا، ارد گرد کچھ نہیں تھا۔ یہ جوان طواف کرتے تھے، طواف کرنے کے بعد اجازت لیتے تھے حضرت عباس سے، پھر حضرت امام حسین کی طرف رخ کرتے تھے، پھر زمین پر لیٹتے تھے گھٹنوں کے بل، اپنی کوہنیوں کے بل، پھر اپنے یہ رخسار زمین پر رکھ کر حضرت عباس سے کہتے تھے مولا عباس اپنے مولا سے اجازت دیجئے تاکہ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ یہ واجہانہ تھا۔ میں نے اس لیے پڑھا کہ آیت اللہ العظمیٰ ہوئی جب کبھی آتے تھے نجف سے کربلا تو پہلے حضرت عباس کے در پر آتے، در پر آ کر یہ جو باب القبلہ ہے یہاں پر زریح کی طرف دیکھتے، چونکہ سامنے زریح نظر آ رہا ہے، وہاں پر کھڑے ہوتے، 3 جملے کہتے ہیں۔ یہ جو 3 جملے ہیں نا، انہی 3 جملوں پر میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، لیکن یہ 3 جملے ایسے ہیں جو انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ پہلا جملہ بڑا ہی دردناک جملہ ہے۔ پہلا جملہ فرماتے السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں حسین کی جوانی؟ اس لیے کہ جب عباس شہید ہو گئے تو حسین کی کمر جھک گئی، جوانی رخصت ہو گئی۔ پہلا جملہ یہ تھا۔ دوسرا جملہ اس سے زیادہ خطرناک اور دردناک جملہ ہے، وہ کیا؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کا حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ جب تک آپ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا، لیکن جب آپ شہید ہو گئے تو زینب سوچا کرتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کا حجاب کیسے لٹ سکتا ہے، لیکن جب عباس شہید ہو گئے تو یقین ہو گیا کہ اب حجاب لٹنے کا وقت آ گیا۔ تیسرا جملہ اس سے زیادہ دردناک جملہ ہے، اس سے زیادہ، وہ کیا ہے؟ فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے کہ جب سکینہ کو پیاس بڑی شدید لگی، حسین ابن علی نے عباس سے کہا پانی لانے کو، تو سکینہ نے کیا کیا؟ تمام خیموں سے ان تمام چھوٹے چھوٹے بچوں کو کٹوروں سمیت اپنے خیمے میں بلا لیا اور کہا کہ اب میرے چچا گئے ہیں پانی لینے کے لیے، پانی آتا ہی ہوگا، انتظار کرو پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن جب خبر ملی نا کہ عباس کے بازو کٹ گئے، جب خبر ملی عباس گھوڑے سے گر گئے،
جب خبر ملی عباس شہید ہو گئے تو تب سکینہ کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، فرماتی تھی کہ چچا عباس آپ لوٹ آئیے، ہمیں پانی نہیں چاہیے، آپ کی ضرورت ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ نسألك اللهم ولا نبوك باسمك العظيم الأعظم